جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور ٹیچر کی پرمیشن سے آج پروگرام ہوسٹ کرنے کا موقع ملا۔ میں آپ کی ہوسٹ اسماء رحمان آپ سب کا اس بابرکت محفل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں اپنی ٹیچر اسماء میم اور اپنی تمام ٹیچرز کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیات نمبر 82 پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی اہمیت کو جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا دستور حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں اللہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ کتاب ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز و محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ سب سے پہلے میں ریڈنگ کے لیے سسٹر نشرہ عرفان کو بلانا چاہوں گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اب عظمیٰ عباس کو دعوت دینا چاہوں گی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت۔ جتنا ہمیں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اتنا بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ورڈ کے لیے میں ایمن کوثر کو دعوت دینا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ السلام۔ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے کیے، الصالحات، اچھے عمل، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ جی، فرین جمیل صاحبہ کو اب دعوت دینا چاہوں گی ورڈ ٹو ورڈ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے کیے، الصالحاتی، اچھے عمل، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ جی ماشاء اللہ، بہت۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اصطلاحی ترجمہ کے لیے سسٹر نغمہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں
तो वो जन्नत के वासी हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। जी, अब तफसीर के लिए हुमा आबिद को बुलाना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक अमल के बारे में हर शख्स ने अपना एक तसव्वुर और नज़रिया बना रखा है, जबकि नेक अमल से कुरान मजीद की मुराद दीन के सारे तकाज़ों को पूरा करना है। महज कोई खैराती इदारा या कोई यतीम खाना खोल देना, बेवाओं की भलाई का इंतज़ाम कर देना और खुद सूदी लेन देन और धोखा फरेबी का मबनी कारोबार तर्क ना करना नेकी का बिगड़ा हुआ तसव्वुर है। जबकि नेकी का असली तसव्वुर ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से बताए हुए तमाम फराइज को फॉलो करना, दीन के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं, अपने माल और जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद और मुजाहिदा किया जाए, दीन इस्लाम को कायम और सरबुलंद करने की जद्दोजहद की जाए। सदकल्लाहुल अज़ीम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया। इस आयत को और डीपली समझने के लिए मैं दावत देना चाहूंगी फहमीदा हाजू साहिबा को। जी सिस्टर फहमीदा हाजू नहीं है क्या आप क्लास में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 82 का मफ़हूम है कि नेक अमल तभी मुमकिन है जब हमारा ईमान कामिल हो, और सच्चे और पुख्ता यकीन को ही ईमान कहते हैं। जब तक हमारे ईमान व अकायद दुरुस्त न हो, अल्लाह ताला हमारे किसी भी नेक अमल को कबूल नहीं करते। ईमान व अकायद का ताल्लुक ईमान बिल गैब से है। ईमान बिल गैब के माने है ऐसी चीजों पर यकीन कर लेना जो नजर न आती हो और जिनको अक्ल आसानी से ना समझ सकती हो। अक्ल तो उन्हीं चीजों को बआसानी समझ सकती है जो आंखों से नजर आए या जिनको हमारे हवास महसूस करते हो। हमारी अक्ल अल्लाह की जात, उसके फरिश्तों, वही यानी आसमानी किताबों का नाजिल होना, रिसालत, आखिरत और तकदीर वगैरह के बारे में कुछ नहीं बतला सकती, क्योंकि इन चीजों को आंखों ने नहीं देखा और न महसूस किया गया है। इसलिए अल्लाह के रसूलों और पैगंबरों ने जो कुछ बतलाया है और जिनके मुतालिक कुरान पाक में तस्करा किया गया है, इन तमाम चीजों पर ईमान लाना जरूरी है और इसकी ताकीद ईमान मुफस्सिल में की गई है। इन सब चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, इसी को ईमान बिल्लाह कहते हैं। और जब हमारा ईमान पुख्ता हो जाएगा, तभी हम नेक और साले अमल करेंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, आखिरत में हुसूल जन्नत और दुनिया में कामयाबी व कामरानी के लिए ईमान के साथ अच्छे अमाल को भी लाजमी करार दिया गया है। यानी जो भी काम इंसान करे वो अल्लाह की रजा के लिए ही करना चाहिए। हमें अल्लाह पर ईमान रखना है, यानी अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को सच्चे दिल से मानना और उस पर अमल करना, यही असल कामयाबी है। दूसरा नेक अमाल है, यानी हम जो भी काम करें वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो और हर अमल हमें खुलूस से दिल के साथ करना चाहिए। दिल में ये यकीन शामिल हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, और तब हम गुनाहों से बच पाएंगे और ईमानदारी और खुलूस से नेक अमल करेंगे। तभी हम जन्नत के वारिस होंगे और हमेशा इसमें रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आपने। अमल की बातें, हमें सिर्फ कुरान को पढ़ना समझना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। हक पर हो तो जीने का सामा बहुत है, जो दीन से दूर हैं वो परेशान बहुत हैं। ढूंढो न हिदायत का कोई और तरीक़ा, मोमिन की हिदायत को कुरान बहुत है। अमल की बातें, इसके लिए मैं सिस्टर अर्शिया साहिबा को बुलाना चाहूँगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आया नंबर 82 से अमल की बातें। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए वही जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। इस आयत से हमें जो अमल की बात मिलती है कि ईमान के साथ अमल ज़रूरी है। सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं, बल्कि ईमान के साथ नेक अमाल भी लाजिम है। नेक अमाल की पाबंदी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, सच बोलना, वालिदैन की खिदमत, सब नेक अमाल में शामिल हैं।
عمل میں تسلسل، کبھی کبھار نیکی نہیں بلکہ مستقل طور پر اچھے اعمال کرنا مطلوب ہے۔ ہر نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش، نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جنت کی امید، ایمان اور نیک اعمال کا سب سے بڑا انعام جنت ہے۔ مایوسی سے بچاؤ، یہ آیت ہمیں امید دلاتی ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بے شک اچھا اخلاق اپنانا، نرم گفتگو، صبر، معاف کرنا بھی نیک اعمال میں شامل ہیں۔ عملی مسلمان بننا، اسلام صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ آخرت کی تیاری، دنیا کے ہر عمل کو آخرت کے فائدے کے لیے کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بھیا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا انداز۔ اس آیت سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے میں سسٹر شگفتہ یاسمین صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ البقرہ 82 آیت نمبر 82 کوشچن آنسر۔ ایمان یعنی ایمان قرآن اور سنت کے مطابق کن کن چیزوں پر لانا ہے؟ 7 چیزوں پر: ایمان باللہ، اللہ کے رسولوں پر، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ نیک اعمال یعنی قرآن اور سنت کے مطابق کون کون سی ہے اور کتنی ہیں؟ میں وہ بتاؤں؟ سارے ہی اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور جس میں کوئی اپنا مفاد نہ ہو، بس اللہ کی رضا شامل ہو، وہی نیک عمل ہے۔ نیک عمل 5 ہے، یعنی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور وہ تو ارکان ہے نا۔ جی۔ اور سوال ہے کہ اچھے اخلاق میں کیا کیا شامل ہے؟ اچھے اخلاق میں جیسے نرم گفتگو، امانت صبر داری کا کرنا، نرم گفتگو، صبر۔ جی، ہم اچھے اخلاق میں سچ بولنا، امانت داری کا خیال رکھنا، انصاف پسند ہونا، صبر کرنا، نرمی برتنا، یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ برے اعمال کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا انجام ہے؟ برے عمل جھوٹ وہ بولنا، کہ دوسرے اللہ کے ناراض مال ہو جائے۔ ہڑپ کر جانا، یہ سب برے اعمال میں ہی ہے۔ برا سلوک کرنا، برا سلوک کرنا، غصہ کرنا، ان کا حق ماننا گناہ۔ جی حق دوسرے کا ماننا۔ حق ماننا، غریبوں کا حق ماننا۔ جی، برے اعمال سے جیسے شرک، کفر وغیرہ بھی آتی ہے اور یہ جی ہمیشہ جی جہنم کی طرف لے شرک، جاتی ہے۔ کفر، اور آخری سوال ہے کہ زبان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ مطلب اللہ کا ذکر اور اچھے اخلاق زبانی اچھے اخلاق اور بری چیزوں سے، ظاہر سی بات ہے، غیبت، ان چیزوں سے اپنے پرہیز رکھنا۔ جی، زبان کی عبادت یعنی ذکر تلاوت کرنا، خیر خواہی کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ زبان کی عبادت ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ایمان تبھی شامل ہوگا جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اعمال اور اچھے، ایمان نیک اچھا۔ عمل سے ہی جنت کا مقام ملے گا ہم سب کو۔ جی، ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے اور کوئی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے اور اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، اب آصفہ صاحبہ کو بلانا چاہیں گے کوشچن آنسر کے لیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 82 کس بات کی بشارت دیتی ہے؟ جنت کی۔ یہ آیت نیک عمل کرنے والوں کے نیک عمل جنت کی کرنے بشارت دیتی ہے۔ بشارت دیتی ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہے۔ جی، اس آیہ کے مطابق کون سے لوگ جنت کے حقدار ہیں؟ نیک نیک عمل عمل ایمان کریں گے، لائے اور نیک اچھے عمل ایمان کیے۔ لائے اور اچھے نیک عمل کریں۔ نیک اچھے عمل کیے۔ جی، کوشچن نمبر 3، اصحاب الجنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت والے لوگ۔ اصحاب الجنہ یعنی جنت والے جنت کے لوگ۔ والے لوگ۔ جی، اس آیت کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ نجات اور جنت کے لیے ایمان، نیک عمل دونوں ضروری ہے۔ عمل اور اچھے عمل کرنا ایمان اور اور نیک عمل۔
ایمان کے ساتھ قائم رہنا. نیک عمل. جی والذین آمنو کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو ایمان اور لائے. جو لوگ ایمان لائے. جی ایمان لائے. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر کے لیے اپنی اسما میم کو اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گی. قلم تھی ہاتھ میں لکھنا سکھایا آپ نے، منزل تھی سامنے راستہ دکھایا آپ نے، ہم تو بس پتلے تھے شعور دے کر انسان بنایا آپ نے. پلیز اسما میم آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والذین آمنو، الذین جو ورڈ ہے یہ واحد کا ہے یا جمع کا ہے؟ جمع کا ہے. جمع کا ہے. جمع کا ہے. جمع کا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. آمنو کا فائل کون ہے؟ ہم ضمیر. ہم ضمیر ہم فاعل. فائل ہے. ہم ضمیر فاعل ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال. باب افعال. باب افعال. باب افعال. ویری گڈ. واؤ کیا ہے آگے؟ واو عاطفہ ہے. عاطفہ ہے. واؤ عاطفہ ہے. عاطفہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. عمیلو کون سا صیغہ ہے؟ جمع جمع مذکر جمع غائب. مذکر جمع غائب مذکر کا. غائب. جمع مذکر غائب. ویری گڈ. جمع مذکر غائب اس ہے. کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین میم لام. عین میم لام. لام. ویری. عامل. الصالحاتی عمیلو کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. ویری گڈ ماشاء اللہ. مفعول بھی. مفعول تو منصوب ہوتا ہے لیکن یہ تو حالت جر میں دکھ رہا ہے کسرہ آ رہی. وائی نہیں یہ میم منصوب ہی ہے. جمع یہ کیونکہ مؤنث سالم ہے اس وجہ سے مؤنث کسرہ آ رہی سالم ہے. ہے تو اس لیے یہ ویری گڈ یہ ماشاء کسرہ اللہ. ہے اس پہ. اولئک یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ بعید. ویری گڈ ماشاء اللہ. اصحاب الجنتی یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ویری گڈ ماشاء اللہ. ہوسٹ پلیز ایکٹیو رہیے. دیکھیے کسی کا مائک آن ہے اور وہ باتیں کر رہی ہے. فیہا کون سا مرکب ہے؟ فیہا مرکب میم جاری. فیہا جو ہے جاری. مرکب جاری. مرکب ویری جاری. گڈ ماشاء اللہ. جاری. خالدون یہ مشتق کی کون سی قسم سے ہے؟ اسم فاعل. اسم فاعل. اسم الفاعل. ویری گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ فی علمک. اچھا ایک کوشچن اور بتا دیجئے کہ یہ جو عاملو اور آمنو ان کی دونوں کے فائل ہم ہیں تو ہم ضمیر کدھر ریورٹ ہو رہی ہے؟ الذین کی طرف. الذین کی طرف. الذین کی الذین طرف. طرف ریورٹ ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. آمین. حدیث. آئیے اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلا ٹاپک ہے حدیث. آئیے جان لیتے ہیں حدیث کیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ کے فرمان جو آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا ہو. عمل جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہو. فعلی یعنی جو کام آپ نے کیا اور صحابہ کو کرتے دیکھا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو. ان سب کو شریعت کی روشنی میں حدیث کہتے ہیں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب حدیث کے لیے نسرین اختر کو بلانا چاہوں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. بخاری شریف کی حدیث ہے 1386. جھوٹ کا وبال. جو بات جیسی ہو اسی طرح بیان کر دینا سچائی ہے.
اور اس کے خلاف بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ بولنا انتہائی برا فعل ہے، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، یہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹا آدمی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اس پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کو قیامت کے دن سخت سزا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خواب کا ذکر کیا جس میں جھوٹے آدمی پر ہونے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر ہم ایسے شخص کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے طرف ایک اور شخص تھا جو لوہے کی قینچی سے اس کے جبڑے اور آنکھیں گدی تک کاٹ رہا تھا۔ جب ایک طرف کاٹ لیتا تو دوسری طرف کاٹتا تھا، ابھی ایک طرف پورے طور پر کاٹ بھی نہیں پاتا کہ دوسرے طرف صحیح ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ موجود 2 فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، اسی کی سزا دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ جھوٹ بولنا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ ترجمہ ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ بولنے اور جھوٹی بات بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا اور اللہ تعالی ہم کو سخت سزا دیں گے۔ اسی طرح سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان بعض مرتبہ جھوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ترجمہ، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ آج ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ جانے انجانے کیا ہم تو ایسے بد اعمال کے عادی تو نہیں ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی سے ایسے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کا اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو ایسے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین، ماشاء والحمد اللہ، للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا بتایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا، نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہم کو دیا ہے، اور دعا ہی ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا بلکہ دعا رنگ لاتی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اپنے رب سے مانگیں اور دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے صرف کن کہنا ہے۔ آئیے اس یقین کے ساتھ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کے لیے میں سسٹر حبیبہ خاتون کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور دعا کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأذى والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ألهمني رشدي وإذني من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون وضعم سيل الأقوام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إني حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني حاسبني حسابا يسيرا اللهم غشني برحمتك نجبني عذابك اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي من الماء البارد اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيما أنت ارحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم أنت الخلاق العظيم اللهم إنك سميع عليم اللهم إنك غفور رحيم اللهم إنك رب العرش العظيم اللهم إنك الجواد الكريم فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تذلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربي أني مغلوب فانتصر ربي أني مغلوب فانتصر ربی انی مغلوب فتصیر اے رب العالمین اے غفور رحیم اے ارحم الراحمین اے قاضی الحاجات ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے اے اللہ جو ہم نے جان کے گناہ کیے ہیں، جو انجانے میں ہوئے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوچتے جاگتے میں ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سبھی لوگوں کے سارے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، میری ساری دینی بہنوں کو، ہم سبھی لوگوں کو نماز کا پابند بنا دیجئے، دین قضائی بنا دیجئے اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے اے غفور رحیم اے ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں کو، ہماری بہنوں کو، جتنی بھی یہاں حاضر ہیں سب کو نیک بنا دیجئے، ہر قسم کی برائیوں سے بچائیے، ہر قسم کی مصیبت سے بچائیے، ہر بیماریوں سے بچائیے اے اللہ، ہر مصیبت بلا سے بچائیے اے اللہ ہم لوگوں سے ایسے کام کی توفیق ہو جس میں تو راضی ہو، جس میں تیری رضا ہو، وہی کام ہم لوگوں سے لیجئے اے اللہ، ہر مصیبت بلا سے بچائیے اے اللہ
ہمارے گھر والوں کا، ہم لوگوں کا اسلام کا بول بالا ہو۔ اے اللہ دین و دنیا میں ہم لوگوں کو عزت دیجیے۔ اے اللہ قیدیوں کو قید سے رہا کر دیجیے۔ اے اللہ بیماریوں کو شفا دے دیجیے، جو ہماری بہنیں جو ہم ہیں، ہم سبھی لوگوں کی ساری بیماریاں دور کر دیجیے، ہم سبھی لوگوں کو صحت یاب کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سبھی لوگوں کو زندگی دیجیے، صحت دیجیے، عافیت والی زندگی دیجیے۔ اے اللہ ہماری کمزوروں کو قوت دے دیجیے۔ اللہ ہماری کمزوری کو چھپا لے دیجیے۔ اللہ ہمیں اتنی طاقت دیجیے کہ ہم آخری دم تک عبادت کرنے کے لائق رہیں۔ اللہ ہاتھ پیروں میں، گھٹنوں میں، سب میں طاقت دیجیے۔ اللہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اللہ رکوع سجود کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا بنا دیجیے، نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ دنیا سے ہو، دین ایمان کے ساتھ ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ اے اللہ ہمارے سارے رنج، ہماری بہنوں کے، ہم سبھی لوگ سارے رنج غم، ساری دکھ تکلیف، ساری بیماری، ساری غریبی، ساری پریشانی، ساری ٹینشن سب دور کر دیجیے، اپنے حبیب کے صدقے میں سب دور کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو، ہماری بہنوں کے گھروں کو سب کو آباد رکھیے، ہمارے گھر والوں میں سچی محبت ہو، ہماری بہنوں کے سب کو، جتنے لوگ یہاں حاضر سب کے گھروں میں سچی محبت پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دیجیے، اے اللہ روٹھے ہوئے کو منا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دلی آرزوئیں تمنائیں، ہماری بہنوں کی سب کی دلی آرزوئیں تمنائیں مرادیں، ساری جائز مرادیں پوری کر دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ امن چین کی سلامتی عطا کریے۔ اللہ ہم سبھی لوگوں کو گھر میں امن چین اور سلامتی کر عطا کریے۔ اے اللہ تنگدستیوں کی تنگدستی دور کر دیجیے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کریے۔ اے اللہ جن کے گھر میں بچے ہیں، جوان بیٹی بیٹے ہیں، سب کے لیے نیک رشتہ دیجیے، خیر کا رشتہ دیجیے۔ اللہ سب کی اچھی شادیاں ہو جائیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں سے، ہماری بہنوں کی اولادوں میں سے، جن کے گھر والے سب کی نسلیں ہیں، جو اس نسل کے بعد جو بھی نسل جائے، سب کو نیک کر دیجیے، سب کو خوش آباد رکھیے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مردوں کی، ہماری عزیز بہنوں کی، جن کے بھی گھر کی مردیں، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اللہ ان کی روحوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، اللہ ان کی مغفرت کر دیجیے، ان کے بلند درجات عطا کریے۔ اے اللہ رب العالمین اے غفور رحیم، ہم سبھی مسلمان بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب ہو۔ اے اللہ ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کروائیے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا کریے۔ اے اللہ پل صراط پر ثابت قدم رکھیے۔ اے اللہ ہمارے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا کریے۔ اے اللہ ہمارے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا کریے۔ اے آخرت میں رسوائی سے بچائیے۔ اے رب العالمین اے غفور رحیم، زندگی دیجیے تو دین ایمان کی دیجیے، عزت کی دیجیے، موت دیجیے تو دین ایمان کے ساتھ دیجیے، عزت کی موت دیجیے۔ اللہ آخری ٹائم تک یا اللہ پاکی میں دنیا سے خاتمہ ہو، دین ایمان کے ساتھ ہو، کلمہ پڑھتے ہو، پاکی میں ہو۔ اے اللہ دنیا کی تمام مشکلیں دور کر دیجیے۔ اللہ ہماری جتنی بھی بہنیں، جن کی بہنوں کے گھر والے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں اولادوں کو، اے اللہ سب کو نیک دیندار بنا دیجیے، پنج وقتہ نمازی بنا دیجیے، دین کا داعی بنا دیجیے، دین کا داعی بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری دینی بہنوں کو، سب کی جھولی خوشیوں سے بھر دیجیے، رحمتوں سے بھر دیجیے، نعمتوں سے بھر دیجیے، برکتوں سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، اللہ ہمیں معاف کریے، اللہ ہمیں معاف کریے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ دین و دنیا سے ہو، ایمان کے ساتھ ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں حوض کوثر پینا نصیب ہے۔ اے اللہ جو بھی ہم نے دعائیں کی ہیں یا اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی زبان سے دعائیں مانگی ہیں، جائز ساری دلی آرزوئیں تمنائیں مرادیں جو کی ہیں، وہ بھی جو نہیں کر پائیں، ہماری جو بہنیں نہیں کر پائیں، سب کی دلی آرزوئیں تمنائیں مرادیں میرے پیارے مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ثم آمین.